بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، حج میں شاعر اللہ کی تعظیم و تکریم کا حکم دینے کی حکمت کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نماز اور روزہ، زکوٰۃ اور کسی بھی فرض و نفلی عبادت سے حکم الہی کی تکمیل تو ہو جاتی ہے، لیکن عشق و محبت کی وہ آگ جو بندہ مومن کے سینے میں محبوب حقیقی کے ہجر و فراق کی وجہ سے بھڑکتی رہتی ہے، ختم نہیں ہوتی، سو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ذوق محبت کے فروغ اور ان کی تسکین کا سامان بہم پہنچانے کے لیے اپنے انبیاء کرام اور برگزیدہ و مقبول بندوں کی زندگی کے ان واقعات کو چن چن کر بنی نوع انسان کے سامنے رکھا، جو عشق و محبت، ایثار اور قربانی اور وفا کے باب میں سب کے لیے ابدی معیار کا درجہ اختیار کر گئے، اور ان کو اپنی نشانیاں قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ من تقوی القلوب، یہی حکم ہے، اور جو شخص اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، یعنی ان جانوروں، یادگاروں، مقام اور احکام اور مناسک وغیرہ کی تعظیم جو اللہ یا اللہ والوں کے ساتھ کسی اچھی نسبت یا تعلق کی وجہ سے جانے پہچانے جاتے ہیں، تو یہ تعظیم دلوں کے تقویٰ میں سے ہے، اور یہ تعظیم وہی لوگ بجا لاتے ہیں جن کے دلوں کو تقویٰ نصیب ہو گیا ہو۔ یعنی حج میں شاعر اللہ کی تعظیم و تکریم کرنے کے حکم میں حکمت یہ ہے کہ اس کے ذریعے حجاج کے دلوں میں تقویٰ پیدا ہو جائے، اور شاعر اللہ کی تعظیم و تکریم، ان کا ادب اللہ کی نظر میں اس قدر محبوب ہے کہ اسے دلوں کے تقویٰ سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ ویسے تو پہاڑ، پتھر اور قربانی کے جانوروں کی حیثیت عام چیزوں جیسی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے محبوب و مقبول بندوں سے نسبت ہونے کی بنا پر ان کی تعظیم و ادب اتنی بڑی عبادت بن گیا ہے جو دلوں کے تقویٰ کا موجب ہے۔